بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی کا ذکر کریں گے جس کو عصائے موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درختوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ 5 چیزیں جو جنت سے اتاری گئیں، جن میں حجر اسود، انجیر کی پتیاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خوشبودار لکڑی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا مختلف انبیاء کرام کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا آپ سے نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم میں خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ سے کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے: اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اپنے دوسرے کام بھی نکالتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مختلف کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادو کہہ کر جھٹلایا تو اب اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں جہاں لاکھوں لوگ جمع تھے تو دوسری طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھیل گئیں اور پورا مجمع خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان کے سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدھا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے، تو آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو، تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا تو ہم نے فرمایا تم ڈرو نہیں، ہم ہی غالب رہیں گے اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، یہ عصا ان سب کو نکل جائے گا۔ یہ جادوگر معجزات کے مقابلہ میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو تمام جادوگر سجدہ میں گر کر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم امالکا کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم امالکا سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ سے آزاد کروائیں، چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم امالکا کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہا میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و غیار میدان میں بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھونی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر
پر اپنا آسا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے خاندان کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو آسا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خون خوار لشکر تھا اور آگے مجھے مارتا ہوا دریا تھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو صحاب موسیٰ نے کہا ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ اس کا اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ ہو، اور ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ پیارے دوستو، یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے تینوں عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان ہے۔ تو پیارے دوستو، یہاں پر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قرآنی واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس طرح کے قرآنی واقعہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔